بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد. محترم بھائیو، آج ہم انشاءاللہ طہارت کے مسائل میں سب سے پہلے پانی اور اس کے اقسام کو جانیں گے، کیونکہ فقہ میں عام طور پر فقہا طہارت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد دوسرا جو اہم کام ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت شرط ہے. اسی لیے فقہا فقہ کی جب شروعات کرتے ہیں تو طہارت کے تعلق سے سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں، اور طہارت میں سب سے پہلے نمبر پر پانی سے ہی یہ عمل حاصل ہوتا ہے. اسی لیے پانی اور اس کے اقسام کو بیان کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر پانی 4 قسم کا ہوتا ہے. ایک پانی وہ ہے جسے ہم سادہ پانی کہتے ہیں یا عام پانی کہتے ہیں، اور اس پانی کا حکم یہ ہے کہ یہ پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے. اور اس پانی کے تحت مختلف طرح کے پانی آتے ہیں، جیسے بارش کا پانی ہے، اولے کا پانی ہے، برف کا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعہ پاک کر دے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ عام پانی ہے، بارش کا پانی، اولوں کا پانی، برف کا پانی، اور اس سے پاکیزگی ہمیں حاصل ہوتی ہے. عام پانیوں میں سے ایک پانی ہے سمندر کا پانی، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ ہلکا سا تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ سمندر کا پانی پاک ہوتا ہے، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک نقطے کی وضاحت بھی فرمائی کہ پوچھا تھا سائل نے صرف سمندر کے پانی کے بارے میں، لیکن اضافی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو سمندر کے اندر اگر مردار بھی پایا جائے تو وہ مردار بھی حلال ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے. اسی طرح سے عام پانی میں سے ایک پانی زمزم کا پانی بھی آتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمزم کا بھرا ہوا ایک ڈول لایا گیا، فشرب منہ وتوضا، آپ نے اس میں سے پیا بھی اور وضو بھی کیا. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. عام پانی میں سے ایک قسم وہ ہے جو پانی بدل گیا ہو کیسے؟ زیادہ دن تک ٹھہرے رہنے کی وجہ سے، یا کسی جگہ پر ٹھہرنے کی وجہ سے جگہ میں کائی لگ گئی، یا کوئی چیز مل جانے کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پانی رکھا ہوا تھا اور اس کے آس پاس میں کائی لگ گئی ہوئی ہے، یا درخت کے پتے وغیرہ گر گئے ہیں. تو ایسی حالت میں اگرچہ پانی بدل گیا ہے کائی لگنے کی وجہ سے، درخت کے پتے وغیرہ گرنے کی وجہ سے، لیکن ابھی بھی اس کو عام پانی کہا جا رہا ہے، سادہ پانی کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، اس لیے اسے ابھی بھی سادہ پانی سمجھا جائے گا. تو
بارش کا پانی ہو، اولوں اور برف کا پانی ہو، سمندر کا پانی ہو، زمزم کا پانی ہو، یا ایسا پانی جس کے اندر کائی لگنے کی وجہ سے یا پتے وغیرہ گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ وغیرہ بدل گیا ہے، لیکن اسے ابھی بھی پانی سمجھا جا رہا ہے، تو یہ پانی عام پانی میں سے شمار ہوگا اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ خود پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ پانی کی یہ پہلی قسم ہے۔ پانی کی دوسری قسم یہ ہے کہ ایسا پانی جسے استعمال کیا گیا ہو، یعنی ایسا پانی جسے وضو میں یا غسل میں استعمال کیا گیا ہو اور وضو کرنے والے اور غسل کرنے والے کے اعضاء سے بہہ کر کے وہ پانی جمع ہوا ہو، تو اسے ہم استعمال کیا ہوا پانی کہتے ہیں۔ یہ پانی بذات خود تو پاک ہے، لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ پانی پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، بالکل سادہ پانی کے جیسے، عام پانی کے جیسے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قول بعض علماء کا ہے، البتہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ پانی استعمال کیا گیا ہے، لہذا وہ پانی بذات خود تو پاک ہے، لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ پانی کی ایک تیسری قسم ہے کہ ایسا پانی جس کے اندر پاک چیز مل گیا ہو، کوئی پاک چیز ہے وہ اگر مل جاتی ہے پانی کے اندر، جیسے صابن ہے، زعفران ہے، آٹا وغیرہ ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پانی پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا رنگ یا بو یا اس کا مزہ، ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز نہ بدلی ہو۔ تو پانی کے اندر کوئی پاک چیز مل گئی، جیسے صابن اس میں مکس ہو گیا یا زعفران مکس ہو گیا یا آٹا مکس ہو گیا، اس طرح کی کوئی بھی چیز، پاک چیز اگر پانی کے اندر مکس ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا بو نہیں بدلا، تو ایسی حالت میں وہ پانی پاک بھی ہوگا اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے رنگ یا اس کے مزہ یا اس کی بو میں سے کوئی ایک چیز بدل جاتی ہے تو پانی بذات خود تو پاک رہے گا، لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ یہ ہے پانی کی تیسری قسم۔ پانی کی چوتھی قسم وہ ہے کہ ایسا پانی جس کے اندر کوئی نجس چیز، گندی چیز گر گئی ہو، تو اس کی دو حالت ہوگی۔ پہلی حالت یہ ہے کہ گندگی کے گرنے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے یا بو بدل جائے، تو ایسی حالت میں اس کی وجہ سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پانی تھا، گندگی گر گئی، لیکن گندگی کے گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا بو نہیں بدلا، تو ایسی حالت میں وہ پانی پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، بشرطے کہ وہ پانی 2 قلہ یا اس سے زیادہ ہو۔ 2 قلہ یعنی 2 مٹکا یا اس سے زیادہ ہو۔ تو اگر پانی 2 قلہ یا اس سے زیادہ ہے اور اس کے اندر نجاست گر گئی تھی، لیکن اس کے 3 اوصاف میں سے رنگ، بو اور مزہ کوئی ایک وصف نہیں بدلا ہے، تو وہ پانی پاک بھی سمجھا جائے گا اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ 2 قلہ کی مقدار کتنی ہے؟ تو مولانا صفی الرحمن برکپوری رحمہ اللہ نے 2 قلہ کی مقدار 227 کلو گرام بتایا ہے۔ تو 227 کلو گرام اگر پانی یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی گندگی گر جاتی ہے، لیکن اس کا رنگ یا اس کا مزہ یا اس کی بو نہیں بدلا، تو وہ پانی پاک بھی سمجھا جائے گا اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جائے گی۔ تو اصولی اعتبار سے پانی یہ 4 قسم کا ہوا۔ ایک پانی وہ ہے جس کو ہم عام پانی کہتے ہیں، جس کے اندر بارش کا پانی، سمندر کا پانی، زمزم کا پانی اور بدلا ہوا پانی وغیرہ آتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس کو ہم استعمال کیا ہوا پانی کہتے ہیں، یہ پاک تو ہے لیکن اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی۔ اور تیسری قسم پانی کی وہ ہے جس کے اندر پاک چیز مل گئی ہو، جیسے صابن ہے، زعفران ہے اور آٹا وغیرہ ہے، تو یہ تو
پاک ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے، بشرطے کہ اس کے 3 وصفوں میں سے کوئی وصف میں تبدیلی نہ آئی ہو۔ اور چوتھی قسم پانی کی یہ ہے کہ اس کے اندر ناپاک چیز مکس ہو جائے، اور ناپاک چیز کی 2 حالت بتائی گئی کہ اگر ناپاک چیز گرتی ہے تو اس کے رنگ یا اس کے مزہ کو یا اس کی بو کو بدل دے، تو اس سے تو کسی بھی صورت میں پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ ناپاکی تو گری ہے لیکن اس کے رنگ یا اس کے مزہ یا اس کی بو میں سے کوئی ایک چیز بدلی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں وہ پاک بھی ہے اور اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو، وہ پانی پاک سمجھا جائے گا، قلتین کی شرط نہیں رکھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے باب کی طرف، اور اس کا نام ہے السور، یعنی جوٹھا۔ پینے کے بعد برتن میں جو باقی رہ جاتا ہے یا کھانے کے بعد برتن میں جو باقی رہ جاتا ہے اسے ہم جوٹھا کہتے ہیں، اور اس کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے آدمی کا جوٹھا۔ تو آدمی کا جوٹھا یہ پاک ہے، چاہے یہ جوٹھا مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو یا جنوبی کا ہو یا حائضہ عورت کا ہو، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيضع فاه على موضع في، رواہ مسلم، کہ میں پیتی تھی اس حالت میں کہ میں حیض کے ایام سے گزر رہی ہوتی تھی، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برتن دیتی اور وہ اسی جگہ پر منہ رکھ کر کے پیتے تھے جس جگہ پر منہ رکھ کر کے میں پی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر منہ رکھ کر کے پانی پیا جس جگہ پر منہ رکھ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی پیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی کا جوٹھا ہے تو وہ پاک ہوگا، ناپاک نہیں ہو سکتا۔ جوٹھے کی دوسری قسم ہے کہ سور ما یؤکل لحمہ، کہ ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جوٹھا، تو یہ بھی پاک ہے کیونکہ اس کا جو لعاب ہے یہ پاک گوشت سے بنا ہے، لہذا اگر وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا کسی چیز میں منہ ڈال دیتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ پاک سمجھا جائے گا۔ تیسری شکل ہے جیسے خچر کا جوٹھا، گدھے کا جوٹھا، درندہ جانور کا جوٹھا، اس طرح سے پرندوں کا جوٹھا، تو یہ بھی پاک ہے کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نتوضأ بما افضلت الحمر، کہ گدھے جو استعمال کرنے کے بعد باقی چھوڑتے ہیں پانی کو، کیا اس پانی سے وضو ہم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہاں کیوں نہیں، اسی طرح سے درندہ جانور بھی اگر پینے کے بعد میں پانی باقی چھوڑتے ہیں تو اس پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے بلی کا جوٹھا بھی پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم والطوافات، کہ بلیاں نجس نہیں ہیں، یہ تو تمہارے اوپر چکر لگانے والے اور لگانے والیوں میں سے ہیں۔ ایک آخری مسئلہ ہے کتے اور خنزیر کا جوٹھا۔ تو کتے اور خنزیر کا جوٹھا یہ ناپاک ہے، اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات کتے کے جوٹھے کی، تو صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا اولہن بالتراب، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کے برتن میں کتا اس میں سے پی لے تو چاہیے کہ اسے 7 مرتبہ دھلو، پہلی مرتبہ مٹی سے،
تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو جو پانی ہے اس کے اندر کھانے کی چیز ہے وہ ناپاک ہو گئی، اب اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور خنزیر کے جوٹے کے بارے میں بھی مسئلہ وہی ہے کہ یہ ناپاک ہے، کیونکہ اس کے اندر خباثت پائی جاتی ہے، گندگی پائی جاتی ہے۔ تو اصولی اعتبار سے آدمی کا جوٹا پاک ہے، اسی طرح سے ایسے جانور کا جوٹا بھی پاک ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اسی طرح سے خچر کا جوٹا، گدھے کا جوٹا، درندہ جانوروں کا جوٹا اور پرندوں کا جوٹا بھی پاک ہے، اسی طرح سے بلی کا جوٹا بھی پاک ہے، البتہ کتے اور خنزیر کا جوٹا ناپاک ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔